محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسم ہے پاک پروردگار عالم کی کہ قرآن پاک میں وہ صورت موجود ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے اوپر ہزاروں راز عیا ہو جاتی ہیں، جس میں آسمانی اور زمینی راز چھپے ہوئے ہیں کہ آج کی سائنس بھی اس کو لے کر حیران کن رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اتارا ہے، یعنی 30ویں پارے میں یہ صورت موجود ہے جس کو سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سارے مفسرین کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آسمانوں کے راز چھپا رکھے ہیں۔ اس کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ جس کے متعلق کبھی بھی انسان جان ہی نہیں پایا۔ اس کے متعلق سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کہ کسی کو بھی پوری طرح سے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے متعلق بابا فرید کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورت وہ طاقت رکھتی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے، اس بندے کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ بہت سارے راوی اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ مقصد پورا کر دیا۔ جس بندے نے روحانی طاقتوں کو پانے کے لیے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے روحانی علم کو اس کے سینے پر منتشر کر دیا۔ بے شک یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ چھوٹی صورت ہے، یعنی پڑھنے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستو، یہ صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر 3 آیتیں آتی ہیں جس کو ہر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو کھلے آسمان کے نیچے 41 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، یعنی اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ ایک روایت میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو کوئی بندہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میری اولاد میری باتوں کو سنے، میری باتوں کو مانے اور جیسا میں کہوں ویسا ہی کرے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ سورہ کوثر 3 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اس طریقے سے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی اور گھر کے سارے افراد اس انسان کی باتوں کو ماننے لگ جائیں گے۔ جو بندہ چاہتا ہو کہ بے تحاشا دولت مجھے مل جائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، یعنی فرض اور سنتوں کے بیچ میں جو وقت ملتا ہے، اس وقت میں 333 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے اور اس عمل کو 11 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں اتنی زیادہ برکت اور دولت آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں، میں کبھی بھی بیمار نہ رہوں، یعنی کبھی بھی میرے اوپر بیماری نہ آئے اور نہ ہی میرے اوپر کالا جادو اثر کر پائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ 1 گلاس پانی پر سورہ کوثر 51 مرتبہ پڑھے اور اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد دم کر کے اس پانی کو صبح شام پیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بندہ کالا جادو یا پھر بری نظر نہیں لگائے گا۔ اس کے متعلق ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ ڈیلی 10 مرتبہ سونے سے پہلے، یعنی جب بھی بستر پر جاتا ہے اس سے کچھ منٹ پہلے کو 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے گا۔ یعنی اس بندے کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے۔ اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا، یعنی دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور اللہ تعالیٰ خود اس کو غیب سے دولت عطا کرے گا، غیب سے اس کے کام بننے لگ جائیں گے۔ جو بندہ اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو پیارے دوستو، اگر کوئی بندہ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتا ہو
وہ چاہتا ہو کہ میرا دماغ تیز ہو جائے تو ایسے وقت میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اس کو ضرور پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا اور چیزیں یاد بھی رہیں گی۔ جو بندہ چاہتا ہو کہ دشمنوں کی ہر چال ناکام ہو جائے، یعنی دشمن مجھ سے دور ہو جائے، دور چلے جائیں اور کبھی بھی مجھے پریشان نہ کرے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ سورہ کوثر کو رات کے وقت میں 41 مرتبہ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے دشمن زیر ہو جائیں گے اور کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ جو بندہ اپنے قلب کو منور کرنا چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ میرا قلب منور ہو جائے، مجھے روحانی طاقت کا علم مل جائے، یا پھر میرا باطن منور ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر نور منتقل کر دے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ 11 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سینہ منور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر روحانی طاقتوں کا علم بھی اتار دے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک مٹھی چاولوں پر سورہ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر کے وہ چاول غریبوں یا پھر یتیموں میں یا پھر کسی فقیر کو تقسیم کر دے، یعنی دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں وہ اناج جانے سے پہلے پہلے اس کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ اس کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی تمنائیں ہوں گی، اس کو میرا رب پورا کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ روحانی طاقت مجھے مل جائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر جمعرات کے دن سے اس عمل کو کرنے کا معمول بنائے اور یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے، یعنی 33 مرتبہ سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کو 33 مرتبہ پڑھتے رہو اور پوری زندگی اس کو پڑھتے رہو۔ اس کے ذریعے سے آپ کے سینے پر روحانی طاقتوں کا علم اترنے لگ جائے گا۔ اس کے ذریعے سے آپ روحانی مدد حاصل کر پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی مخلوق کو دیکھ پاؤ گے، ان سے باتیں کر پاؤ گے، ان سے مدد حاصل کر پاؤ گے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس کا نقش بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو بندہ اس کا نقش اپنے پاس رکھ لے، وہ کبھی بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں نہیں پھنستا اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو مدد ملتی ہے اور وہ جہاں پر بھی جائے گا کامیابی اس کے پیچھے جائے گی، ترقی اس کے ساتھ چلے گی، اور جہاں پر بھی جائے گا لوگوں میں عزت اور وقار پائے گا اور ہر جگہ پر اس کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔